اللہ کی محبت کا دوسرا روپ ہے ماں، اور اس کی بلندیوں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں مجھے اپنے حق معاف کر دیں، میں اللہ کے حق ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں 12 سال بستان کے جنگلوں میں گھومتا رہا، اندھیری راتیں، گھنے جنگل اور مشکل راہیں میں نے 12 سال گزارے۔ 12 سال کے بعد ایک مرتبہ میرا گھر کے پاس سے گزر ہوا تو سوچا والدہ کو ملتے ہوئے جاؤں۔ آپ فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا تو میں نے سوچا ابھی والدہ کو جگاؤں گا تو نیند میں خلل آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں دروازے کے باہر بیٹھ گیا، اور جب تہجد کا وقت ہوا تو گھر سے جو نالی آتی تھی اس سے مجھے پانی دکھائی دیا، تو میں سمجھ گیا کہ والدہ تہجد کا وضو کرنے کے لیے اٹھی ہیں۔ تو میں اٹھا اور میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی بیٹا بایزید ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ فرماتے میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ خیر والدہ نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ میری حالت ہی ایسی ہو رہی تھی، پراک اندازی حالت تھی اور عجیب سی کیفیت تھی۔ تو والدہ دیکھ کر رونے لگی اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے اور عرض کی یا اللہ میں نے اپنے حق معاف کر دیے تھے، میرا بیٹا تجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوا تھا، تو ابھی تک میرے بیٹے کو نہیں ملا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 12 سال اندھیری راتیں گزاری اور گھنے جنگلوں میں رہا، اور میں نے بڑے بڑے سفر طے کیے، مشکل راہیں دیکھی، جو 12 سال میں مجھے نصیب نہ ہوا وہ ماں کے ہاتھ اٹھانے سے مجھے مل گیا، کیونکہ جدھر ماں کی نگاہ ہوتی ہے ادھر ہی رب کی جلوہ گاہ ہوتی ہے۔ اسی سے اندازہ لگائیں رب نے جہاں بھی جنت کا قرآن میں ذکر کیا ہے اس کی شان اور عظمت کو میرے رب نے بیان کیا ہے، اس کی منزل اور مقام کو میرے رب نے بیان کیا ہے، اور وہی جنت جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے میرے رب نے اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ جس کے قدموں کی شان یہ ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، اس کے سر کا مرتبہ کیا ہوگا۔ ایک شعر میں نے پڑھا تھا تو اس لکھنے والے نے ماں کے قدموں کی جو منزل ہے، ماں کے قدموں کا جو رتبہ ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت پیارا شعر اس نے لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے ساری رات سوتے ہوئے میں نے جنت کی سیر کی، ساری رات سوتے ہوئے میں نے جنت کی سیر کی، صبح جو آنکھ کھلی سر ماں کے قدموں میں تھا، تو ماں کے قدموں میں اتنی راحت ملتی ہے۔ تو جن کی مائیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تو پھر وہ بے سر و سامان ہو جاتے ہیں، بے آسرا ہو جاتے ہیں، انہیں پھر ماں کی محبت کا پتہ چلتا ہے۔ علامہ اقبال جب باہر پڑھ رہے تھے تو پڑھائی کے دوران ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تو آپ کو خط ملا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو آپ پڑھائی میں تھے، تو آپ پھر آنے سے پہلے آپ نے ایک ماں کے لیے ایک طویل مرثیہ لکھا والدہ مرحومہ کی یاد میں، آج بھی وہ کلیات میں موجود ہے۔ تو اس میں آپ نے ماں کے لیے جو شعر لکھے وہ بڑے دردناک ہیں۔ آپ نے لکھا آہ وطن میں کس کو ہوگا میرا انتظار، آہ وطن میں کس کو ہوگا میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک تربت پہ آؤں گا، اب دعائے نیم و شب میں کس کو یاد آؤں گا۔ تو بہت ہی پیارا شعر لکھا ہے۔ تو ماں بیٹے کی راہوں کو تکتی رہتی ہے، کوئی کہتا ہے میرے لیے فلاں چیز لے آنا، کوئی کہتا ہے میرے لیے موبائل لے آنا، کوئی کہتا ہے میرے لیے گھڑی لے آنا، کوئی کسی چیز کا بولتا ہے۔ ایک واحد ماں ہے جو کہتی ہے بیٹا بس تو ہی آ جا، میرے لیے سب کچھ ہی تو ہے، اور ماں کے چہرے کو دیکھ کر ساری تھکن دور ہو جاتی ہے۔ ہر گھر میں ماں موجود ہے، کس طرح اولاد کی بے لوث ہو کر خدمت کر رہی ہوتی ہے، بے غرض ہو کر اولاد کی خدمت کرتی ہے۔ بد نصیب ہے وہ اولاد جو ماں کو تکلیف دیتی ہے، اور ماں کی آنکھوں میں اس اولاد کی وجہ سے آنسو آتے ہیں، اس سے بڑھ کر زمانے میں کوئی ذلیل انسان ہے ہی نہیں۔ تو ان سے پوچھیں جن کی ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ماں کی منزل اور مرتبے کو وہی شخص جان سکتا ہے جس نے ماں کی عزت کی ہو۔ اللہ کی رحمتوں کا روپ ہے ماں، ماں جب ہنستی ہے تو جنت کی کلیاں کھلتی ہیں، جنت کا گھنا سایہ ہے ماں کا وجود۔ ماں جب بولتی ہے تو جبریل بولتا ہے، ماں جب بولتی ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ ماں کی محبت ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کو آج تک کوئی ناپ نہیں سکا۔ ماں کی محبت ایک ایسا پہاڑ ہے جس کی چوٹی تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ ماں کی محبت ایک ایسا خوشبودار پھول ہے جس کو آج تک کوئی خزاں مرجھا نہیں سکی۔ ماں کی محبت
अंधेरी रातों में और अंधेरी ज़िंदगी में एक रोशन चिराग की मिसल है, एक चिराग रोशन की मिसल है जो कभी औलाद को भटकने नहीं देती। बदनसीब है वो औलाद जो माँ को तकलीफ़ देती है, दुख देती है, तो कल क़यामत के दिन उसका जन्नत में कोई हिस्सा नहीं होगा। और मेरे रब ने नाराज़गी फरमाई है जो माँ बाप को तकलीफ़ देते हैं। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कुछ नेकियां ऐसी हैं जिनकी जज़ा कल क़यामत के दिन तो मिलेगी, लेकिन दुनिया में भी उसको उस नेकी की जज़ा मिलेगी। और कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा कल क़यामत के दिन तो मिलेगी, लेकिन उनकी सज़ा दुनिया में भी मिलेगी। तो आप फरमाते हैं वो माँ बाप की नाफरमानी और माँ की मोहब्बत है, माँ बाप की नाफरमानी और माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी है। आप फरमाते हैं जो शख्स इस दुनिया में माँ बाप की नाफरमानी करता है, माँ बाप को तकलीफ़ दे और उसकी वजह से माँ बाप की आंखों में आंसू आते हैं, आप फरमाया कल क़यामत के दिन तो उसको सज़ा मिलेगी इस चीज़ की, लेकिन वो शख्स इस दुनिया में भी उसकी सज़ा ज़रूर लेकर जाएगा। और जो शख्स माँ बाप की इज़्ज़त करता है, माँ बाप की फर्मा बरदारी करता है, तो आपने फरमाया कल क़यामत के दिन तो उसको इसकी जज़ा मिलेगी, लेकिन वो शख्स इस दुनिया में भी इसकी जज़ा लेकर जाएगा। आप निशान लगा लें उस शख्स पर जो माँ बाप को तकलीफ़ देता है, जो माँ बाप को दुख देता है, उसकी दुनिया में कोई इज़्ज़त नहीं और वो रुसवा होकर मरता है। निशान लगा लें उस शख्स पर जो माँ बाप की इताअत और फर्मा बरदारी करता है, उसकी दुनिया में इज़्ज़त ही इज़्ज़त है और उसकी पगड़ी का कलश हमेशा ही ऊंचा रहेगा और वो इज़्ज़तदार होकर इस दुनिया से जाएगा और मरने के बाद भी उसका नाम ज़िंदा रहेगा। शायर ताबिश गुज़रे हैं, उन्होंने माँ की मोहब्बत को कितने प्यारे अंदाज में लिखा है। शेर की सूरत में उन्होंने लिखा है कि एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। ताबिश लिखते हैं बचपन का ज़माना था तो सोते हुए मुझे डर लगा, तो सोते हुए मैंने माँ को डरे हुए लहजे में कहा माँ मुझे डर लग रहा है। तो उन्होंने लिखा है कि एक मुद्दत हो गई है मेरी माँ कभी सो नहीं पाई कि मेरे बेटे को डर लगता है। इतना प्यारा अंदाज़ है माँ की मोहब्बत का। माँ की मोहब्बत को लफ्ज़ों में बयान करना समंदर को एक कूज़े में बंद करने के बराबर है। माँ की मोहब्बत की इंतहा तक आज तक कोई नहीं पहुँच सका। मैं कहता हूँ बड़े से बड़े कंटेनर को तोलने के लिए साइंसदानों ने तराजू ईजाद कर दिए, लेकिन माँ की मोहब्बत को तोलने के लिए आज तक कोई ऐसा तराजू ही नहीं निकला जिससे माँ की मोहब्बत को नापा जाए, जिससे माँ की मोहब्बत को तोला जाए। बेलौस और बेगर्ज होकर जिस तरह माँ मोहब्बत करती है तो उसको ज़माने के किसी तराजू पर नहीं तोला जा सकता।